دوستو، گزشتہ دن ملعون گیرٹ ولڈرز کی جانب سے گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ منسوخ کر دیا گیا۔ یہ مقابلے کیوں منسوخ کیے گئے اور کیا وجہ بنی کہ ایک خبیث انسان اپنے خبث سے باطن کو ظاہر کرنے کے ارادے سے باز آ گیا؟ اس ویڈیو میں ہم اسی بات کا جائزہ لیں گے، لیکن اپنے موضوع سخن کی جانب آنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کہ اگر آپ نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت موصول ہو سکے۔ دوستو، ہالینڈ کی فریڈم پارٹی کے سربراہ ملعون گیرٹ ولڈرز اس سال نومبر 2018 میں گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ منعقد کرانا چاہتا تھا، جس کے لیے اسے ہالینڈ کی حکومت کی مکمل سپورٹ حاصل تھی۔ 1 ستمبر 2018 تک دنیا بھر کے لوگوں سے اس مقابلہ میں حصہ لینے کے لیے گستاخانہ خاکے بھیجنے کی درخواست کی گئی تھی۔ اس مقابلے کے ونر کے لیے $10,000 کی ایک خطیر رقم بھی بطور انعام مختص تھی، لیکن وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستانی حکومت اور عوام کا احتجاج رنگ لے آیا اور یہ ملعون شخص اب ان مقابلوں سے باز آ گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ دنوں سینٹ آف پاکستان میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ مغرب کو اندازہ نہیں ہے کہ مسلمان اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ اس قسم کی حرکتیں کر کے مغربی لوگ مسلمانوں کے جذبات کو شدید مجروح کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس یورپ میں ہولوکاسٹ پر بات کرنا یا یہودیوں کے قتل عام کی تعداد کو کم کر کے بیان کرنے پر جیل اور جرمانے کی سزائیں مقرر ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی تقریر میں مزید کہا کہ ہم اسلامی کانفرنس کی تنظیم OIC کے پلیٹ فارم سے یورپ کو اس بات پر قائل کریں گے کہ وہ اس قسم کی گستاخانہ حرکتوں کو روکنے کے لیے مناسب قانون سازی کرے، اور ان کو سمجھایا جائے گا کہ یہ فریڈم آف سپیچ کے دائرے میں نہیں آتا، بلکہ یہ ایک نفرت انگیز قدم ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان نے اس معاملے کو اقوام متحدہ کے فورم پر بھی اٹھانے کا اندیہ ظاہر کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی اس تقریر کو پوری دنیا میں توجہ سے سنا گیا۔ دوسری طرف وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ترک حکومت کے ساتھ اس مسئلے پر بات کی۔ پاکستان کی کامیاب حکمت عملی اور سفارت کاری کے ساتھ ساتھ عوام الناس بھی سوشل میڈیا پر اپنے شدید غم و غصہ کا اظہار کرتے نظر آئے۔ اسی طرح گیرٹ ولڈرز کو یہ سمجھ آ گیا کہ اب کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ دنوں ہالینڈ کے سیکیورٹی اداروں نے ایک پاکستانی شخص کو گرفتار کیا جو اس ملعون کو ڈھونڈتا ہوا ہالینڈ جا پہنچا تھا۔ اسی طرح دیگر مسلمان اور عاشقان رسول بھی اسی جذبہ سے سرشار ہیں۔ اس لیے اس شاتم رسول ملعون کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب وہ شاید ان مقابلوں کا انعقاد اتنی آسانی سے نہ کر سکے، اور اگر وہ یہ مقابلہ کرانے میں کامیاب ہو بھی گیا تو اسے اس مقابلہ کے منتظمین، مقابلہ میں حصہ لینے والے اور ہالینڈ کی حکومت کو مسلمانوں کے شدید غم و غصہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس ملعون شخص گیرٹ ولڈرز کے بارے میں شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ ڈرپوک شخص گزشتہ 5 سالوں سے سخت سیکیورٹی حصار میں رہتا ہے، اور کم از کم 4 سیکیورٹی اہلکار اسے ہر وقت گھیرے میں لیے رکھتے ہیں۔ گزشتہ رات ایسوسی ایٹڈ پریس نے گیرٹ ولڈرز کے حوالے سے ٹویٹ کیا کہ اسلام مخالف ڈچ قانون ساز نے پاکستان کے احتجاج پر گستاخانہ خاکے منسوخ کر دیے ہیں، لیکن یہ شخص اب بھی اتنا ہی زہریلا اور اسلام مخالف ہے جتنا پہلے تھا۔ اس کا اندازہ اس کی تازہ ترین ٹویٹ سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ اسلام نے قتل کی دھمکیوں، فتووں اور تشدد نے اپنا اصل چہرہ دکھا دیا ہے، تاہم اس کے لیے اس کے ہم وطنوں کی حفاظت اور سیکیورٹی سب سے زیادہ اہم ہے، اس لیے وہ یہ مقابلے منسوخ کر رہا ہے۔ اس طرح ان مقابلوں کی منسوخی کی اصل وجہ یورپ میں بسنے والے لاکھوں مسلمانوں کے ممکنہ شدید احتجاج اور رد عمل سے بچنا ہے، لیکن اپنی عادت سے مجبور یہ ملعون شخص مستقبل میں ایسی کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے
کہ وزیر اعظم عمران خان کلیدی کردار ادا کرتے ہوئے سفارتی محاذ پر یورپی یونین، امریکہ اور دیگر ممالک کو یہ باور کرائیں کہ جس طرح ہولوکاسٹ پر بات کرنا جرم ہے، اسی طرح مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کی توہین کرنا بھی پوری دنیا میں جرم قرار دیا جائے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔